بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے کروں گی، جس میں ایک عظیم واقعہ اور ایک عظیم معجزہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اس کی تفصیل احادیث اور سیرت کی کتابوں میں آئی ہے۔ یہ معراج کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ معراج رجب کے مہینے میں، جو ہجری سال کا 7واں مہینہ ہے، وقوع پذیر ہوئی، اور جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر پر گئے، اس مہینے کی 27ویں رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آسمانی سفر 2 مرحلوں پر مشتمل تھا۔ پہلا مرحلہ تھا زمینی سفر کا اور دوسرا تھا آسمانی سفر کا۔ پہلے مرحلے میں آپ مسجد الحرام سے بیت المقدس تک گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر آپ کا شروع ہوا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ پہلا مرحلہ تھا، جسے قرآن پاک میں اسراء کہا گیا ہے۔ اس آیت میں سفر کے صرف پہلے حصے کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ آنے والے تذکرے کا خصوصی تعلق زیادہ تھا۔ البتہ سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ سورہ نجم میں آیا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق یہ معجزانہ سفر بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی آپ کو دکھائی گئی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے بجائے خواب میں دکھایا گیا، کیونکہ یہ بات صحیح احادیث کے تو خلاف ہے ہی۔ خود قرآن کریم کا اسلوب واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ کافروں کو یہ اعتراض بھی تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، وہ تو انسانی کی شکل میں آتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ فرشتہ ہی ہے، کیونکہ جبرائیل امین ایک خوبصورت صحابی حضرت وحیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ پہلی بار وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل شکل میں نظر آئے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پیغمبر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی چنا ہے۔ جب وہ غار حرا سے عبادت کر کے آ رہے تھے تو انہیں آواز آئی، یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے دائیں بائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر دوسری آواز آئی، اسی طرح آپ نے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر تیسری بار آواز آئی، یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اطراف میں دیکھنے کے بعد جب افق کی طرف دیکھا تو آپ کو جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں نظر آئے۔ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی شکل میں اس دن نظر آئے جب کہ وہ آپ کو اللہ کے حکم سے آسمانوں پر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ سورہ نجم کی آیات نمبر 12 تا 18 کا ترجمہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس یعنی فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیری کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ یہ جبرائیل امین کو دیکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا واقعہ ہے جو معراج کے سفر میں پیش آیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصلی صورت میں دیکھا، اور سدرۃ المنتہا عالم بالا میں ایک بیری کا درخت ہے، اور اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ جنتیں بتدریج اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار، عبادت گزار، متقین اور صالحین کو عطا کی جائیں گی۔ ناظرین اکرام، شب معراج کا جو واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر کچھ سنایا۔ قرآن پاک میں جیسے کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کی آیات میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کیسے وہ اپنے بندے کو لے کر گئے عالم بالا۔ کچھ اسلامی مورخین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زبانی اس واقعے کو اس طرح سے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مکہ میں سویا ہوا تھا اپنے گھر میں کہ چھت سے شگاف ہوا اور آنے والا آیا، اور یہاں آنے والے سے مراد ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتایا بھی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا، اور یہ سب منظر میں دیکھ رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں 2 برتن تھے، ایک میں آب زمزم تھا اور دوسرے میں نور، جسے کہ ابدی کہا جاتا ہے ان برتنوں کو۔ تو پہلے انہوں نے میرے دل کو چاک کیا، اسے آب زمزم سے غسل دیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرے سینے کو سی دیا،
اور مجھے اٹھا کر بٹھایا، اور پھر انہوں نے ایک سواری مجھے پیش کی جس کا نام براق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑے سے چھوٹی اور خچر سے بڑی تھی۔ یہ ایک سفید رنگ کی سواری تھی جسے براق کہا گیا، اور اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ مجھے مکہ سے لے کر مسجد الاقصیٰ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد الاقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پہ ٹھہراؤ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر دوسرے مقام پہ پہنچے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور فاتحہ پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق لے کر بیت المقدس کی طرف گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے جہاں پہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ جو لوگ جمع تھے، میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ ان میں سے کون امامت کروائے گا، اور پھر جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا اور میں نے وہاں پہ موجود لوگوں کی امامت کرائی۔ اور پھر بعد میں جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ وہ تمام انبیاء ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جن کو مبعوث کیا گیا تھا یا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن خاتم الانبیاء تو وہ تھے ہی، سید الانبیاء بنا دیا گیا، جی مہر ثبت کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، اور دین اسلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک ضابطہ حیات اور دین کے طور پہ پسند کیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ چاہے کوئی پیغمبر دنیا میں آئیں بھی تو جو ہوگا عمل ہوگا وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پہ سوار کر کے عالم بالا لے جایا گیا۔ پہلے آسمان وہ زمین کے سب سے قریب ہے، جب اس پہ پہنچے تو جبریل امین نے آسمان پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، وہ 2 گروہوں کے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے آپ کو پہلے تو خوش آمدید کہا، اور پھر وہ ملے اور کہا کہ میرا بیٹا آ گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا۔ وہ جن 2 گروہوں کے درمیان کھڑے تھے وہ دونوں ابھی ابھی زمین سے پہنچے تھے۔ آپ کے دائیں جانب جنت میں جانے والے لوگ تھے، اور آپ کے بائیں جانب جہنم میں جانے والے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب والے گروہ پہ نظر ڈالتے تو مسکرا دیتے، اور جب بائیں جانب والے گروہ پہ نظر ڈالتے تو آپ غمگین ہو جاتے، کیونکہ آپ تمام انسانوں کے باپ بھی ہیں۔ تو ایک دل سوز باپ کی طرح آپ اپنے جن بچوں کے، جن اولاد کے جانے پہ دیکھتے تھے کہ جنت میں جائیں گے، انہیں دیکھتے تو خوش ہوتے تھے، اور جن کے جہنم میں جانے کا یقین ہو گیا تھا جب ان پہ نظر پڑتی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں نے آپ کو کہا خوش آمدید ہمارے بھائی علی، کیونکہ یہ دونوں پیغمبر بنی اسرائیل سے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو بیٹا نہیں کہا۔ تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی اپنا بھائی کہہ کر آپ کو مخاطب کیا اور خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اب آپ ساتویں آسمان پہ تشریف لے گئے۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے خانہ کعبہ کا حرم ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا حرم ہے، واللہ عالم، تو ان کے ساتھ دیوار، اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، باوقار سفید بارش، اور کیونکہ وہ آپ کے جد امجد تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان سے ملے، اور انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ میرے بیٹے آ گئے۔ اس کے بعد جبرائیل امین آپ کو لے کر سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھ گئے، اور وہاں پہ آپ کی سواری کو روک دیا گیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کیا، اور جو ہے سارا مشاہدہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
اور آپ کے درمیان جو پردے ہیں، کچھ اسلامی مورخین کہتے ہیں، کچھ روایات میں ہیں کہ تمام پردے اٹھا دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، لیکن حد تعظیم نگاہ نہیں اٹھائی۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظرف رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر سکتے تھے، لیکن کچھ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کا دیدار نہیں کیا، کیونکہ کوئی بھی مخلوق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گفتگو جبریل امین کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم کو سلام کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے اہل خاندانوں نے آپ کو ترک کر دیا ہے، یہ قبیلہ بدر ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ آپ غمگین اور پریشان نہ ہوں، اپنے ارادے مضبوط رکھیں۔ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر جو انہوں نے بہت سی مصیبتیں جھیلی اور کئی اس دوران اپنی جان بھی گنوا بیٹھے، تو اس لیے آپ اپنے ارادے مضبوط رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جن عظیم نعمتوں کا کیا مشاہدہ، وہ میں جنت ہے، جنت الماوا، جو کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، سدرۃ المنتہا جو کہ ایسا درخت تھا کہ جس کے اوپر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ملائکہ میری زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ پروانوں کی صورت میں اس پہ اڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دروغہ جنت رضوان سے ملے، اور اس کے علاوہ آپ جہنم کے دروغہ مالک سے بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تمام نعمتوں کو دیکھا۔ ناظرین اکرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم بہت وسیع ہے، وہ اپنے نیک بزرگوں اور جو ہے صالحین، تابعین، خلفائے راشدین، تمام متقین اور جتنے مسلمان ہیں ان کو درجہ بدرجہ ان سے نوازیں گی۔ اس لیے اس کا ذکر یہاں مقصود نہیں، ہم ذکر کرتے ہیں جہنم کے مناظر کا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کون کون سے مناظر دیکھے۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ جبریل امین کے ساتھ بڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، وہ پتھر کو زور سے اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر کیما بن جاتا ہے اور پتھر ایک طرف کو لڑک جاتا ہے۔ اتنے میں شخص کا سر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، اور فرشتہ جا کے جو ہے اس دوران اس پتھر کو دوبارہ اٹھا کے لے جاتا ہے اور پھر اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر اس کا سر پھٹ جاتا ہے، بالکل کچلا جاتا ہے، اور پھر پتھر دور لڑک جاتا ہے، اور فرشتہ دوبارہ لاتا ہے، اور یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ ایک کون شخص ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ذرا آگے بڑھے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تندور ہے، اس میں خوب آگ دہک رہی ہے، اور اس میں کچھ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ بے لباس ہیں، اور ان کو اس آگ میں اچھالا جا رہا ہے، یعنی کہ اچھال کر وہ آگ ان کو اس تندور کے منہ تک لاتی ہے، پھر ان کو زور سے نیچے پٹکتی ہے پیندے میں، اور وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ کچھ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے آگ دہک رہی ہے، اور بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ چھوڑ دیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس سے آگے بڑھی تو دیکھا کہ فرشتے کچھ لوگوں کے منہ میں کینچی ڈال کر کانوں تک ان کا منہ چیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے آپ کو بتایا کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جو فرقہ واریت پھیلاتے تھے۔ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس اچھا کھانا پڑا ہے، مگر وہ اس کو چھوڑ کر ایک گلی سڑی لاش سے گوشت کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے آپ کو بتایا کہ یہ غیبت کرتا تھا، یہ غیبت کرنے والا ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ انگار کھا رہے ہیں، آگ کے انگار، ساتھ چیختے بھی ہیں لیکن پھر بھی کھا رہے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے آپ کو بتایا کہ یہ حرام کا مال اور یتیم کا مال کھانے والے لوگ۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، گنبد جتنا بڑا ہے، اس کی جلد اتنی باریک ہے کہ اس کے اندر سے سانپ نظر آ رہے ہیں کہ وہ مسلسل پیٹ کے اندر اس کو ڈس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ سود کھانے والا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں
ان کا دھڑ انسانوں والا اور چہرے سور والے یعنی خنزیر والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک یہ سوال بھی کیا تھا، یہ بھی پوچھا تھا کہ اے رب کریم، آپ نے بہت سے پیغمبروں کو معجزات سے نوازا، کوئی نہ کوئی ان کو خصوصیت عطا کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا آپ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خاصیت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کو لوہا پگھلانے کی طاقت حاصل تھی۔ ہوا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی۔ تو میرا معجزہ کیا ہے، میری کیا خاصیت ہے جس سے آپ نے مجھے نوازا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی، میں نے آپ کو وہ عطا کیا جن میں سے کسی کو عطا نہیں کیا، یعنی کہ قیامت تک جب بھی میرا نام لیا جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کا نام آئے گا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جو ہے یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے جو معجزات دیکھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی چلتے ہوئے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ایک قدموں کی چاپ تھی جو آپ کو مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ قدموں کی چاپ کن کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مؤذن، آپ کے پیارے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور جب آپ اس زمین پہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ ویسا کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ وضو میں رہتے تھے، جب بھی ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا وضو دوبارہ کر لیتے تھے، اور اسی طرح سے جو 2 نفل پڑھتے تھے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کی وہ بے شمار تکلیفیں، مصیبتیں اور اذیتیں ہیں جو انہوں نے برداشت کی، لیکن کلمہ حق پڑھنا نہیں چھوڑا کہ لوہے کی زرہ جو ہے اس کو گرم کر کے پہنا کے انہیں دھوپ میں لٹایا جاتا تھا، گرم ریت پہ ان کو لٹا کر ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے، کیونکہ وہ یہی پکارتے تھے آہد آہد۔ جتنی اسلام کی راہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیفیں اٹھائیں کسی اور نے نہیں اٹھائیں، تو اس لیے یہ انہیں سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس آ رہے تھے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ہی ان کی امت کے لیے، یعنی کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ترین نعمت، ایک عظیم ترین تحفہ دے کے واپس بھیجا گیا تھا کہ یہ آپ نے اپنی امت کو دینا ہے، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور چھٹے آسمان پہ ان کی ملاقات دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا عطا کیا گیا، کیا لے کے جا رہے ہیں اپنی امت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ تو یہ بعد میں کم کر کے 5 ہوئی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ کے لیے 50 نمازیں عطا کی گئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت اتنی نمازیں، آپ کم کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اللہ کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ کم کرے، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی، 45۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح وہ بار بار آپ کو واپس بھیجتے رہے، پھر 10 رہ گئیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میری امت پہ صرف 2 نمازیں فرض تھیں، لیکن وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، اس لیے وہ آپ کی امت 10 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی، اور جب 5 لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب میں نے کم کروانے کے لیے نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہر بار 5 کم ہو رہی ہیں، تو اب پھر میں خالی ہاتھ لوٹوں گا اور میری امت کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ناظرین اکرام، اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان نمازوں کی حفاظت کریں اور انہیں افضل ترین ٹائم پہ ادا کریں، اور انہیں اپنے لیے واقعی انعام اور تحفہ ثابت کریں۔ محترم ناظرین، کچھ علماء اسلام کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر گئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہاں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، لیکن جب واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کنڈی جو جاتے ہوئے کھل گئی تھی، دستور ہل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کے سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار نور کی رفتار یا قدرتی جذبہ کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا پورا ایمان ہے کہ جب لے جانے والے پروردگار عالم تھے، تو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
جس میں اطہر کے ساتھ گئے ہوں یا روح کے ساتھ یہ صرف روح گئی ہو، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہ واقعہ سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کے بیان بھی کیا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی کیا چیز ہوگی۔ سائنس، فزکس، کیمسٹری جو بھی ہو کہ اس میں ثبوت کے طور پہ کہیں کہ یہ اس طرح اتنی رفتار سے نہیں جا سکتے، تو وہ ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف یہ ایمان ہے کہ جیسے ہمارا مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ایمان ہے، ملائکہ پہ ایمان ہے، قیامت کے دن پہ ایمان ہے، تو اسی طرح ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ حرف بہ حرف سچا واقعہ ہے، اور یہ بہت لمبا واقعہ ہے، بہت سے معجزات پیش آئے، بہت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو ہے قدرت کامرہ جو ہے ان کے انوار تجلیات دکھائیں، جن کا یہاں پہ ممکن نہیں ہے کرنا اتنا زیادہ کور، تو اس لیے میں نے صرف مین پوائنٹس لیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ وہ باتیں اب تک پہنچے جو ہمیں عام مسلمانوں کو تھوڑی سی کم معلوم ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی یہ اس سے ویڈیو سے دیکھنے سے پتہ چلا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے علم میں اضافہ کر گئی ہیں، آپ کو اب معلوم ہوئی ہیں، تو آپ بھی ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا دونوں جہانوں میں بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی، اور ایسے واقعات سے ہمیں سیکھنے کا اور بھی زیادہ سیکھنے کا موقع دیں، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہمیں تلقین فرماتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔